بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے دو ضروری مسائل جن کو لے کر اکثر حضرات عام مسلمان جو مسئلے مسائل سے واقف نہیں ہیں وہ پریشان ہو رہے ہیں۔ کوئی کچھ بتا رہا ہے تو کوئی کچھ بتا رہا ہے۔ یہ عام مسلمان پریشان ہیں کہ اب میں کیا کروں، اس لیے وہ مسئلہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ نمبر 1، نیکر یعنی انڈر ویئر وغیرہ، چڈی وغیرہ، انڈر گارمنٹس وغیرہ پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے، نماز اس سے ہوگی یا نہیں۔ دوسرا مسئلہ اسی کے متعلق ہے، اگر کوئی ان کو بغیر پہنے نماز پڑھتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے، یعنی نیکر وغیرہ، چڈی وغیرہ، انڈر ویئر وغیرہ پہننے سے نماز پڑھنے سے نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اگر ان کو بغیر پہنے نماز پڑھیں گے، انڈر گارمنٹس وغیرہ پہنیں گے نہیں اور نماز پڑھ لیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اب کیا مسئلہ ہے، صحیح بات کیا ہے، میں انہی دو مسائل کو واضح انداز میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھے کہ حدیث میں آتا ہے من احدث فی امر ھذا ما لیس من حرج، مسلم شریف وغیرہ میں حدیث موجود ہے، صحیح حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میرے دین میں ایسی بات کہے جو دین میں نہ ہو تو اس کی بات رد کر دی جائے گی۔ یاد رکھے، اسی وجہ سے میں اس مسئلہ بالکل کھول کر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور یہ جو مسئلہ بیان کروں گا یہ مرد کے لیے بھی ہے اور عورت کے لیے بھی، دونوں کے لیے حکم برابر ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے اس مسئلے میں۔ اب سمجھے کہ پہلا مسئلہ یعنی کہ نیکر وغیرہ، انڈر ویئر وغیرہ، انڈر گارمنٹس وغیرہ پہن کر نماز پڑھنا یہ ضروری ہے یا نہیں، یا اس کے بنا ہم نماز پڑھ لیں گے تو ہماری نماز ہو جائے گی، شرعی حکم کیا ہے۔ میں نے حدیث پیش کی ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے اگر آپ دین کے معاملے میں کوئی اپنی طرف سے بات کہیں گے تو اس بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، لہٰذا کوئی ایسا حکم شریعت میں نہیں ہے کہ ان کو پہن کر نماز پڑھنا ضروری ہے۔ چڈی پہن کر، انڈر ویئر وغیرہ پہن کر، انڈر گارمنٹس پہن کر نماز پڑھنا ضروری ہے، ایسا کوئی حکم نہیں ہے۔ ہاں، جو نماز کے شرائط ہے جیسے ستر کو چھپانا، جیسے مثال کے طور پر میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں، عورتوں کے لیے پورا جسم چھپانا ضروری ہے صرف 3 چیزوں کو چھوڑ کر، ایک ہے چہرے کا اور دوسرا ہے اپنے ہاتھ کو گٹوں تک، یعنی جہاں تک پہلی مرتبہ ہاتھ کو دھوتے ہیں وہاں تک جو ہے اس کو کھولنے کی اجازت ہے، اور پیر میں جہاں تک وضو میں دھویا جاتا ہے اس کے نیچے حصے تک عورتوں کو کھولنے کی اجازت ہے۔ یہ سطر میں داخل نہیں ہے لیکن نماز کے لیے ان کو کھولنا جائز ہے۔ عام حالت میں غیر محرم کے سامنے ان کو کھولنا نہیں چاہیے، یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن یاد رکھے کہ نماز میں صرف انہی 3 چیزوں کو کھولنے کی اجازت ہے، اس کے علاوہ عورتوں کے لیے پورا بدن ستر ہے۔ اگر ایک بال بھی اس کا کھلا رہ گیا، نماز پڑھ لی مکمل، اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، کیونکہ اس لیے بال کا چھپانا بھی ضروری ہے، اس لیے 3 چیزوں کا کھولنا اس کے لیے نماز میں جائز ہے، اس کے علاوہ پورے بدن کا چھپانا ضروری ہے۔ اب چھپانے میں کوئی سا بھی کپڑا پہن کر چھپا لے، ایسا کچھ نہیں ہے کہ جو کپڑا پہنے گی اس کے اندر جو ہے نیکر وغیرہ پہنے، انڈر گارمنٹس پہنے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ کسی بھی کپڑے سے بدن چھپا سکتے ہیں جو شریر پر چپکا نہ ہوا ہو، بس جو پورے بدن کو چھپا لے۔ دوسرا مسئلہ ہے اگر کوئی ان کو پہن کر نماز پڑھتا ہے، چڈی وغیرہ، انڈر ویئر وغیرہ پہن کر یا انڈر گارمنٹس پہن کر، اس سے اس کی نماز ہوگی یا نہیں۔ جیسے کہ فتویٰ دارالعلوم میں جلد نمبر 2 میں صفحہ نمبر 143 میں مسئلہ بالکل واضح الفاظ میں لکھا ہے، اگر یہ چیزیں پاک ہے، کیونکہ نماز کے کچھ شرائط ہے، جیسے قبلے کی طرف رخ کرنا شرط ہے، جسم کا پاک ہونا شرط ہے، کپڑے کا پاک ہونا شرط ہے، اسی وجہ سے یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی انڈر گارمنٹس پہن کر نماز پڑھ رہا ہے یا پڑھ رہی ہے تو یہ پاک ہے اور ناپاک نہیں ہے، انڈر ویئر پاک ہے ناپاک نہیں ہے، تو اس کی نماز بالکل ہو جائے گی، بلا کراہت ہو جائے گی، اس کی نماز میں کسی طرح کی کوئی خرابی نہیں ہے۔ ہاں، اگر یہ ناپاک ہو تو پھر اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، اسی لیے پاکی کا خیال رکھنا نماز میں بہت ضروری ہے۔ یاد رکھیں، کسی بھی مسئلے کو لے کر اگر آپ الجھے، پریشان ہو، آپ کا مسئلہ حل نہ ہو پاتا ہو،
کوئی کچھ بتاتا ہے کوئی کچھ بتاتا ہے، تو اس حالت میں آپ کی ذمہ داری کہ آپ علماء سے رابطہ کریں، صحیح عالم سے آپ وضو کریں، وہ جو بتائیں گے آپ اسی پہ یقین کریں۔ آپ کی یہ غلطی ہوتی ہے، آپ ایک مسئلہ اس سے پوچھ لیتے ہیں اور ایک مسئلہ اس سے۔ اب کوئی کچھ بتا دیا جس سے آپ پر اعتماد ہے، جس پہ آپ کو بھروسہ ہے، جس کو آپ جانتے ہیں کہ یہ عالم ہے، یہ صحیح مسئلہ بتاتا ہے، اسی سے مسئلہ پوچھے، اس کے علاوہ کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ آپ ایک سے مسئلہ پوچھ لیتے ہیں تو اب دوسرے سے کیوں پوچھیں گے؟ یہ جو آپ 1 2 3 4 سے 6 سے پوچھتے ہیں، یہ آپ کی غلطی ہے، اسی لیے آپ پریشان ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین اکرام، آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔